کل میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس لیے مجھے پی ڈی ایم کے اجلاس میں شریک ہونے سے ذرا تاخیر ہوئی اور اس مسئلے کو وہاں اجلاس میں رکھا اور تمام شریک جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے پاس جائیں گے اور ان سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ بہرحال جس حکومت سے ہم توقع رکھے بیٹھے ہیں، یہ حکومت نہ حکومت ہے نہ اس کے پاس اختیارات ہیں، لیکن بہرحال ملک میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجبوراً انہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اور جیسے میرے بھائی احسن اقبال نے کہا کہ دن رات لاشیں پڑی رہی مگر وزیر اعظم نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا احمق اور بے وقوف وزیر اعظم ہے کہ کسی غمزدہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم میں یہ شعور نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، یہاں آرمی ہاؤس ہے، یہاں عدلیہ ہے، یہاں تمام ادارے ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا وہ اس بارے میں سوچ سے قاصر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے حسی کا عالم ہر ادارے کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ ماضی میں معمولی باتوں پر بھی سو موٹو ایکشن لیا ہے۔ کہیں کسی نے غلط رکشہ چلایا، کہیں کسی نے سگنل کی خلاف ورزی کی تو اس پر بھی سو موٹو لیا گیا۔ اور یہاں پاکستان میں ہزاروں نوجوان حکومت خانوں میں بند ہیں یا کہیں شہید کر دیے گئے ہیں، اس کا احساس تک ہمارے عدلیہ کو بھی نہیں ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جب کل ہم یہاں آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں لوگ اظہار ہمدردی کے لیے لوگ آنے کی کوشش کرتے ہیں، آتے ہیں، مگر پولیس ان کو پکڑ کے تھالوں میں بند کر دیتی ہے۔ یہ کتنا ظلم اور جبر ہے اور یہ کب تک رہے گا؟ ظلم کی تاریکی رات کتنی بھی طویل ہو لیکن صبح ہونا ہے اور ان سب نے حساب دینا ہے، سب نے حساب دینا ہے۔ کہتے ہیں جمہوریت، کہتے ہیں آئین بحال ہے، یہ جمہوریت ہے یا فسطائیت ہے؟ یہ ظلم و جبر کا بازار جو یہاں گرم کیا گیا ہے، کون اس کا ازالہ کرے گا؟ ہماری مقتدر قوتیں ہیں اور ان پر بھی الزام لگتا ہے کہ جن لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے ان اداروں کا ہاتھ اس میں ہوتا ہے۔ لہذا وزیر اعظم جو ہماری نظر میں وہ وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن
یہ مجبور انسان جو سینکڑوں میل دور سے بلوچ خواتین، بچے، بچیاں، بوڑھے، جوان سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اپنا درد لے کر یہاں پہنچے ہیں کہ شاید یہاں سنوائی ہو. تربت، گوادر، کلات، کوئٹہ سے شاید وہ آج یہاں تک نہ پہنچے، جبکہ وہاں پہ مسلسل احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں. یہاں ان کے ناک کے نیچے آ کر ہم اپنی بات بتا دیں ان کو کہ ظلم اتنا مت کرو. اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ظلم و جبر کا راستہ اختیار مت کرو. یہ پوری قوم پاکستان سے محبت کرنے والی قوم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک چیونٹی کے اوپر بھی کسی انسان کا، جانور کا پاؤں آتا ہے تو وہ بھی مزاحمت کرتا ہے. اور اگر آپ نوجوانوں کو اٹھا کے غائب کر دیں اور پھر توقع یہ رکھیں کہ ان کی طرف سے پھول پیش کیا جائے گا تو یہ ناممکنات میں سے ہے. اپنے رویے تبدیل کرو، اپنے سوچ کو تبدیل کرو. بلوچ، پشتون، تمام قومیتیں یہاں، چاہے سندھی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے ہند کو بولنے والے ہوں، سرائکی بولنے والے ہوں، یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہم سب نے تشکیل وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں. بلوچستان تو رضاکارانہ طور پر ملک کا حصہ بنا، لیکن کیا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم و جبر روا رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت سوز جو رویے ہیں، ان رویوں پر نظر ثانی ہونی چاہیے. اور میں مقتدر قوتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ ملک کو بچانا چاہتے ہیں، ملک کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس قوم کو ایک اچھی قوم، طاقتور قوم دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں. اور جو بھی اس وقت عقوبت خانوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو سامنے لائے. جرم، مجرم، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو عدالتیں ہیں. کیا ان عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے؟ احتساب عدالتیں ہیں، آپ کے کورٹ ہیں، تمام ادارے موجود ہیں اور فعال ہیں، معطل بھی نہیں ہیں. لہذا میں درخواست کروں گا کٹ پتلی حکومت سے بھی اور مقتدر قوتوں سے بھی کہ ازراہ کرم جو لوگ اس وقت حکومت خانوں میں ہیں، جو غائب ہیں، ان کا بھی بتا دو، ان کو بھی رہا کر دو. چند دن پہلے کچھ لوگوں کو رہا کیا گیا تو ہمیں یہ امید پیدا ہو گئی کہ اب شاید جو لوگ غائب ہیں ان کو رہا کریں گے. اور جو لوگ قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، ان کا بھی بتا دو کم از کم، تاکہ پتہ تو چلے ان کے ورثاء کو. بہرکیف یہ ایک افسوسناک اور دردناک مسئلہ ہے اور ہم سب کے لیے قابل غور اور قابل توجہ مسئلہ ہے. ہم سب مل کے انشاءاللہ، کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں بھی اس مسئلے کو اٹھائیں گے. اور جہاں تک بس چلے گا، ماضی میں بھی پارلیمنٹ کا ریکارڈ اس بات پر گواہ ہے، چاہے وہ کریمہ کی لاش کا مسئلہ ہو، چاہے حیات بلوچ کا مسئلہ ہو، اور ان مسائل کو ہم نے اٹھایا ہے. اور اب بھی جو
آپ آئے ہیں تو انشاءاللہ بات بھی کریں گے، جہاں تک بس چلے گا پی ڈی ایم کا، ہم سب کا، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وآخر دعوانا